اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنا جا رہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن۔ تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کیا ہوتا ہے، اس کی ہم تھوڑا ڈیفینیشن کرتے ہیں، پھر آگے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس آر یوز ٹو پوائنٹ ٹو اسپیسیفک پیپل، specific objectives, specific ideas in terms of distance, near or far, and number singular or plural is called demonstrative pronoun۔ یہاں پہ یہ سنگولر اینڈ پلورل آپ کو مزید انفارمیشن دے رہے ہیں، اور نیئر اینڈ فار بھی انفارمیشن دیتے ہوئے، مطلب آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے نیئر اینڈ اور فار کا کیا مطلب ہے، اور سنگولر اور پلورل کا کیا مطلب ہے۔ تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس وہ پروناؤنس ہوتے ہیں جو اسپیسیفک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ اس میں سے پیپل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ڈسٹینس کے بیس پہ دیکھا جائے، اس میں قریب بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نمبر کے بیس پہ دیکھا جائے تو یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے، اور سنگولر کے لیے الگ پروناؤنس ہوتا ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، اور پلورل کے لیے الگ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوتا ہے۔ قریب کے لیے جو نیئر کے لیے الگ پروناؤنس یوز ہوتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، اور جو فار ہے دور کے لیے الگ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہوتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کی ایک ٹائپ ہے جو کہ کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ چیز میں سے پیپل بھی ہو سکتے ہیں، آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب کی پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کی پوائنٹس سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، دس کیا ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے۔ اور اگر نمبر کے بیس پہ دیکھا جائے تو دس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، سنگولر پروناؤن ہے۔ اچھا، یہ دس جو ہے یہ نیئر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ نیئر، قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے، مینز اٹ ریپرزینٹس نیئرنیس، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتی ہے، یہ آپ کے قریب ہے، آپ کے ٹیبل پہ ہے یا آپ کے چیئر پہ ہے، کوئی بک پڑی ہوئی ہے، بالکل آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بالکل قریب ہے، جہاں سے آپ ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں، ایسی ڈسٹینس پہ ہے۔ تو سب سے پہلے دس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے۔ دوسری بات یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ یہ نیئر جو آپ کے قریب چیز کے لیے استعمال ہوگا۔ چیز بھی ہو سکتا ہے، آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیڈیا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں آپ کو اٹھا سکتے یا آپ کے ہاتھ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈیفائنیبل ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیا جب آپ پریزنٹ کسی چیز کے ڈسکشن کر رہے تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹ ہے۔ ڈیٹ بھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے۔ یہ بھی ہم سنگولر چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ فار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ فرق ہے، دس اور ڈیٹ میں یہ فرق ہے، یہ بھی سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اور یہ فار مطلب دور کسی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کے سامنے دور کوئی بلڈنگ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، کوئی بلڈنگ ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے، کوئی بلڈنگ ہے۔ اب اس بلڈنگ کو آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ دیٹ از یور بلڈنگ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ڈیٹ کس میں آئے گا، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن میں گا۔ سب سے پہلے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کو اردو میں کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، چلو۔ تو اردو میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کو اسمی اشارہ کہتا ہے۔ یہ کسی چیز کو اسپیسیفائی کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سنگولر بھی ہو سکتے ہیں، پلورل بھی ہو سکتے ہیں، نیئر کے لیے، قریب کے لیے بھی ہم اور ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس استعمال کرتے ہیں، اور دور کے لیے ہم اور استعمال کرتے ہیں۔ تو ان میں سے دس جو ہے وہ قریب کے لیے سنگولر بھی ہے، ڈیٹ جو ہے وہ دور کے لیے بھی ہے اور سنگولر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، دیٹ از یور کار، کوئی کار کھڑی ہے لیکن آپ سے تھوڑی ڈسٹینس پہ ہے، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از یور کار۔ اچھا، اسی طرح اب پلورل کے لیے، پلورل بھی ہو اور قریب بھی ہو، اس کے لیے ہم دیز استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ دیز ایک ایسے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے جو پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پلورل اور قریب کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دیز استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دیز آر مائی کیز، ٹھیک ہے نا، یہ میرے چابیاں ہیں۔ اب یہ دیز پلورل کے لیے، کیونکہ کیز کیا ہے، پلورل ہے نا، ایک سے زیادہ کی ہے، تو ٹھیک ہے، دیز قریب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور
زیادہ چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دوز جو ہے، دوز بھی ہمارے پاس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اور دوز پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال ایک ایسا چیز ہو جو آپ سے دور ہو، کافی دور ہو، ٹھیک ہے، میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں 100 میٹر کوئی چیز دور ہو، تو اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوز، ٹھیک ہے نا، دوز آر بوائز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لڑکے ہیں۔ تو یہ دوز جو ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، یہ پلورل کے لیے یوز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا ڈسٹینس کے لیے یوز کرتے ہیں، فار، تھوڑا آپ سے دور ہو، اس سچویشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن۔ اب ہم آتے ہیں پروناؤن کی نیکسٹ ٹائپ کی طرف، وہ ہے ریلیٹیو پروناؤن، ٹھیک ہے۔ ریلیٹیو پروناؤنز کون سا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ ریلیٹیو پروناؤنز انٹروڈیوس ریلیٹیو کلازز، یہ ذہن میں رکھے۔ ایجیکٹیو مینز ریلیٹیو کلاز بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ریلیٹیو کلازز کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجیکٹیو کلاز کو بھی یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ پرووائڈز ایکسٹرا انفارمیشن اباؤٹ اے ناؤن، جو کہ ناؤن کے بارے میں یہ ایکسٹرا انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ دے ریلیٹ دا کلاز ٹو دا ناؤن دے موڈیفائڈ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کلاز کو یا اس فریز کو دوسرے کوئی حصے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ریلیٹ کریں گے۔ ریلیٹ مطلب ملائیں گے۔ اگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دا وومن ہو کالڈ یو از مائی باس، ٹھیک ہے۔ دا وومن اگر دیکھا جائے تو یہ ناؤن فریز ہے۔ دا وومن کیا ہے؟ ناؤن فریز ہے۔ کالڈ یو از مائی باس یہ کیا ہے؟ کلاز ہے۔ اب فریز اور کلاز کو آپس میں ملایا ہے کس نے؟ ہو نے۔ تو ہو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے؟ ریلیٹیو پروناؤن ہے، کیونکہ ریلیٹیو پروناؤن کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ کسی ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پروناؤن ہے، پروناؤن وہ ہوتا ہے جو ناؤن کو موڈیفائی کرے، یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب دا وومن ایک فریز ہے، فریز کو کس نے موڈیفائی کیا ہے؟ ہو نے، ٹھیک ہے، اور پھر اس فریز کو دوسری جو کلاز ہے اس کے ساتھ ملایا ہے۔ اسی طرح دا مین ہے، یہ بھی ایک ناؤن فریز ہے۔ ووم یو مٹ از اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ووم ہے یہاں پہ، یہ بھی ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ اسی طرح دا گرل ہوز فون رینگ لیفٹ دا روم، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ دو فریزز کو یا ایک کلاز ایک فریز کو آپس میں ملایا ہے۔ تو ہوز بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ ہو سنگل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ووم بھی اسی طرح ایک کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہوز بھی اس سچویشن میں آپ کر سکتے ہیں، اور وچ بھی اس سچویشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ریلیٹیو پروناؤنز وہ پروناؤنز ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کی آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ ریلیٹیو پروناؤنز ہمیشہ جملے کے مڈ میں آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ سٹارٹ میں یا آخر میں ریلیٹیو پروناؤنز استعمال نہیں ہوتا ہے یہ ہمیشہ، کیونکہ یہ دو، ان کا کام ہی ہوتا ہے دو جملوں کو آپس میں ملانا، ٹھیک ہے۔ یہ جملے کے ہمیشہ اندر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور پروناؤن ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹروگیٹیو پروناؤن۔ جب یہی چیزیں ہو، وہ، مجھ، ووز، یہ چیزیں جب جملے کے سٹارٹ میں آئیں گے تو وہ پھر کیا بنیں گے؟ کوشچن کریٹ کریں گے۔ جب کوشچن کریٹ کریں گے تو پھر اس وقت ان کو ہم کیا کہیں گے؟ انٹراگیٹیو پروناؤن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جو ہے ہمارے پاس ریلیٹیو پروناؤن ہے، تو ان کی ایک شارٹ کٹ ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب جملے کے مڈ میں یہ چیزیں آ جائیں گے، ہو، موز، وچ وغیرہ، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریلیٹیو پروناؤن، یہ شارٹ کٹ ہے۔ اگر یہ سٹارٹ میں آ جائے تو پھر ان کو ہم کیا کہیں گے؟ انٹراگیٹیو پروناؤن کہیں گے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کی لیکچر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ ریلیٹیو پروناؤن ہم نے ڈسکس کی، ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن ڈسکس کی، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اور ٹائپس ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔